الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم السحر هذا ولا يفلح الساحرون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں طارق جان حقانی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام راہ نجات۔ اسلام نے جا بجا جادو کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ قرآن مجید کی 30 پارے جادو کی مذمت بیان کرتی ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جادو کی مذمت بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو کی وجود کا انکار تو نہیں فرمایا، البتہ اس پر حیرت کا اظہار فرمایا کہ تم حق کو جادو کا نام دے رہے ہو، اور ساتھ ہی جادو کی مذمت بھی فرما دی کہ جادوگر کبھی کامیاب و بامراد نہیں ہو سکتے۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءكم السحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حق تمہارے سامنے آئے تو تم اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے ہو، کیا یہ جادوگر ہیں؟ حالانکہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ساحروں کو مذہبی اور سرکاری سطح پر نہایت اہم مرتبہ اور مقام حاصل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے معجزات پیش کیے، اور بعد میں جب بنی اسرائیل کی نجات کا مطالبہ کیا تو اس نے بڑے طمطراق سے یہ اعلان کیا کہ یہ دونوں جوان محض جادوگر ہے، اور اپنے جادو کے زور سے تم لوگوں کو اپنی تہذیب و ثقافت سے محروم کرنا چاہتے ہیں اور اپنی بستیوں سے نکال کر باہر کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید نے ان کا تذکرہ یوں کیا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى۔ اس لیے ان کے مقابلے کی بھرپور تیاری شروع کی اور ملک بھر سے چوٹی کے جادوگروں کو بلانے کے لیے سرکاری اہلکار روانہ کر دیے۔ انہیں مصر میں بلا کر شاہی پروٹوکول دیا، ان سے وعدے وعید کی، وہ بھی آج کے جادوگروں کی طرح لالچی، خود غرض، جاہپرست، روپے پیسے کی بھوکی اور ہر قسم کے لوگ تھے۔ انہوں نے آتی ہی پہلا سوال یہ داغا کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ جائے تو ہمیں اس کا خاطر خواہ معاوضہ ملے گا۔ ان آیات قرآنی سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ صرف پیسے کے پجاری تھے، اس لیے سودا پہلے کر رہے ہیں، مقابلے کی نوبت ابھی آئی نہیں، ابھی تو یہ پروجیکٹ ان کے سپرد کرنے کی بات چل رہی ہے، اور چھوٹتی ہی وہ سوال کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے اور شکست دینے پر رقم کتنی دو گے؟ فرعون نے کہا کہ رقم کی بات تو چھوڑو، اس کے لیے تو میں خزانے کی منہ کھول دوں گا، تمہیں اس سے بھی
بڑھ کر میں نوازوں گا۔ اگر تم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو شکست دے دو تو میں تمہیں شاہی دربار میں اپنے مصاحب اور ندیم بھی بنا لوں گا، تمہیں اپنی پارلیمنٹ میں شامل کر لوں گا، مصر کی سیاہ و سفید کے مالکوں میں شامل کروں گا۔ اس دور میں آج کل کی یتیم و یسیر، پبلک کے ووٹوں کی محتاج اور عوام کے سامنے جواب دہ قسم کی پارلیمنٹ نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ پارلیمنٹ کا انتخاب بادشاہ اپنی پسند پر کرتا تھا اور وہ تاحیات پارلیمنٹ ممبر بن کر عوام کے سیاہ و سفید کے مالک بن جاتے تھے۔ ناظرین کرام، اگر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو اتنی عروج پر تھا کہ شاہی دربار میں ان کی پذیرائی اس شان و شوکت سے ہو رہی تھی، تو اس کا آغاز کتنا پہلے ہو چکا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی چیز کے آغاز سے عروج تک کا سفر طے کرنے کے لیے ایک طویل مدت درکار ہوتی ہے۔ جادو کے تجربات اور ان میں ارتقاء، پھر عوام میں اس کی مقبولیت پیدا کرنے اور عوام سے آگے بڑھ کر خواص کے دلوں میں اس کی جگہ بنانے اور خواص سے بھی آگے بڑھ کر حکام کے دلوں پر اس کی مقبولیت کو مسلط کرنے کے لیے صدیوں کا سفر درکار ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں یہ بھی ہم بتلاتے چلیں کہ اسلام سے قبل کے تمام ادیان میں جادو کو مذہبی تقدس کا درجہ حاصل رہا ہے۔ اس سے اور بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ جادو کا چلن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صدیوں پہلے سے رائج تھا اور مختلف اقوام میں نسل در نسل منتقل ہوتے ہوتے ان کی خون میں رچ بس چکا تھا، حتیٰ کہ آسمانی الہامی مذاہب کے پیروکاروں نے بھی اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کو پس پشت ڈالنا تو گوارا کر لیا، مگر جادو کے دلدل سے باہر نکلنے پر آمادہ نہ ہوئی۔ صرف یہی نہیں کہ جادو کے دامن سے وابستہ رہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسولوں پر جھوٹا بہتان باندھتے ہوئی اسے مذہبی تقدس کا درجہ بھی دے دیا۔ ناظرین کرام، ہندوستان کا ہندو مت ہو یا چین و جاپان کا بدھ مت، سابقہ آسمانی کتب کے حامل یہودی ہو یا عیسائی اور دیگر مذاہب میں زرتشی ہوں یا مختلف مغربی و مشرقی اقوام و ملل، سب کے ہاں جادو کو مذہبی تقدس حاصل تھا۔ جب عوامی، مذہبی، سیاسی اور حکومتی سطح پر جادو کی پذیرائی کا یہ حال ہو تو جادوگروں کو عوام کے دلوں پر راج کرنے سے کیا امر مانع ہو سکتا ہے؟